میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب سے تعلق ضرور رکھتے ہیں۔ ریلیجنس کی تعداد کی بات کریں تو افریقن اسٹڈیز ایسوسی ایشن اس وقت پوری ورلڈ میں تقریباً 10,000 مختلف ریلیجنس موجود ہیں۔ پروفیسر اسکمویٹ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آن کا ابتدائی تصور مذہبی ہی تھا اور اس کا اعلیٰ ترین ہستی کے بارے میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ توحیدی مونوتھیزم ہی تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں اسٹڈی اباؤٹ آف ورلڈ ریلیجنس۔ تو آپ ہماری اس سیریز اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجنس میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ اس سیریز سے حاصل کرنے والے ہیں بہت ساری نالج۔ دوستو آئیے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب سے تعلق ضرور رکھتے ہیں۔ دوستو انسان جسم، باڈی اینڈ روح، سول کے مجموعے کا نام ہے اور انسان کی بیسک نیڈز انہی دو کے متعلق ہیں۔ دوستو اگر ہمیں ایک طرف جسم اور روح کے ریلیشن کو قائم رکھنے کے لیے جسمانی وسائل کی ضرورت ہے تو دوسری طرف انفرادی اور معاشرتی زندگی کو بہتر انداز میں بسر کرنے کے لیے اخلاقی اصول کی بھی ضرورت ہے۔ خالق کائنات نے ان دونوں بیسک نیڈز کا اہتمام فرما دیا ہے۔ ہماری جسمانی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے پوری کائنات مصروف عمل ہے اور اس یونیورس میں وسائل کا ایسا خزانہ ڈپوزٹ کر دیا گیا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ انسان کی دوسری بیسک نیڈ اخلاقی اصول ہیں اور ان اخلاقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ورلڈ میں آنے والا پہلا انسان جب یہاں آیا تو اس کی امپورٹنس اور اس کی برتری کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی برتری کا اعتراف کرنے کے لیے پرانی ہستیاں اس کا اعتراف کر چکی تھیں اور اینجلز کی اس بات کو خالق کائنات کی طرف سے رد کر دیا گیا تھا کہ یہ انسان زمین پر فساد برپا کرے گا، آؤٹ بریک کرے گا اور کلنگ اینڈ بلڈ شیڈ کرے گا۔ بلکہ انسان کو نالج کی ایسی دولت سے نوازا گیا جس کو یوز کر کے انسان اپنی دونوں قوتوں یعنی جسم اور روح کو اس قدر قوت امپاور کر سکتا ہے، قوت بخش سکتا ہے کہ کائنات اس کے تصرف میں ہوگی۔ دوستو ورلڈ ریلیجنس کی اسٹڈی کرنے سے یہ بات اپیئر ہوتی ہے کہ مذہب کی ابتدا کے بارے میں دو واضح کلیئر کنسیپٹس پائے جاتے ہیں۔ ان دو کنسیپٹس کی بات کریں تو ان میں پہلا کنسیپٹ ہے ارتقائی تصور۔ دوستو اس کنسیپٹ کی ہیلپ سے انسان بتدریج ایک اعلیٰ ہستی کے تصور تک پہنچا جس کی ابتدا انسرٹس کی محبت سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیچر فینومینا کی طرف انسان راغب ہوا اور انہی کی پرستش شروع کر دی۔ فیملی کے افیئر یا لو کی وجہ سے اور جو چیز اچھی لگی اس کے آگے سر جھکا دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان خداؤں کی تعداد کم ہونے لگی اور صرف ایک خدا واحد کا کنسیپٹ باقی رہ گیا جو ہر چیز کا خالق و مالک تصور کیا گیا۔ انٹیوشنل ریلیجنس کے علاوہ اکثر ریلیجنس کی تھیوری اسی کنسیپٹ پر قائم ہے۔ دوسرے کنسیپٹ کی بات کریں تو وہ ریلیجن کنسیپٹ کہلاتا ہے۔ اس اپروچ ریلیجن کا تصور یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دھرتی پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تو اس کی دیگر نیڈز کے ساتھ ساتھ اس کی انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو لائف کے رولز بھی بتا دیے اور پھر ہر دور میں اس چیز کی ارینجمنٹ کی گئی کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی ہدایات اویلیبل ہوں۔ یہ ہدایات انسٹرکشن سیم تھیں اور ان انسٹرکشن میں ہر دور کی نیڈز پوری کرنے کے لیے ایبیلٹی موجود تھی، بلکہ ہر دور میں اس کی ضرورت کے مطابق انسٹرکشن فراہم کی گئیں۔ گویا ریلیجن کی یہ تھیوری قدیم ہے اور اس کی ہیلپ سے خدا واحد کی عبادت سے مذہب کی ابتدا ہوئی اور پھر لوگوں نے اس کے بعد گمراہی میں ڈائریکشن میں مبتلا ہوتے ہوئے شرک، ڈس بلیف کی راہ اختیار کی۔ ریلیجس کنسیپٹ کی اس تھیوری کو تو اب ویسٹرن ریسرچرز بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پروفیسر اسکمویٹ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اس بات میں کوئی ڈاؤٹ
نہیں رہا کہ انسان کا ابتدائی تصور مذہبی ہی تھا، اور اس کا اعلیٰ ترین ہستی کے بارے میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ توحیدی مونوتھیزم ہی تھا، اور اس طرح اس عقیدے سے جس مذہب نے جنم لیا وہ خدائے واحد کی ذات پر عقیدے کا مذہب تھا۔ دوستو، اب جہاں تک بینگ اے مسلم ہمارے مذہب کے آغاز کا کانسیپٹ ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت تک آل دا پروفٹس نے ایک ہی مذہب کی تبلیغ فرمائی، جس سے اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس ریلیجن کا ریئل سٹیٹس بگاڑ کے رکھ دیا۔ سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اہتمام بھی کر دیا گیا کہ اب ریلیجن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب اس میں ڈسٹوریشن۔ ساری باتوں سے یہ رزلٹ اخذ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب ریلیجنز پائے جاتے ہیں ان کی بیسیکلی 2 ڈویژنز ہیں۔ نمبر 1 الہامی مذاہب، جن کو انٹیوشنل ریلیجنز بھی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 غیر الہامی مذاہب۔ الہامی مذاہب وہ ہیں جن کی تعلیمات خدا کی طرف سے ڈپوزٹ کی گئی ہوں، عطا کی گئی ہوں، اور غیر الہامی مذاہب وہ ہیں جن کی تعلیمات اور رولز انسانوں کے اپنے فارمولیٹڈ ہوں۔ ریلیجنز کی تقسیم میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ ریلیجنز ہیں جن کے پروموشن اور پبلسٹی کے لیے اس کے فالوورز ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس لسٹ میں کئی الہامی و غیر الہامی ریلیجنز شامل ہیں۔ وہ مذاہب ہیں جن کی ایڈورٹائزمنٹ یعنی تبلیغ نہیں کی جاتی۔ ایسے مذاہب اسپیسیفکلی کسی نسل یا قوم تک لمیٹڈ ہیں۔ اس لسٹ میں بھی کئی الہامی و غیر الہامی مذاہب شامل ہیں۔ الہامی مذاہب وہ ہیں جن کی ایجوکیشن اینڈ رولز کی بنیاد وحی پر ہے۔ ان مذاہب کی تعلیمات بلکہ ان کی تھیوری آف لائف خالق کائنات کی طرف سے ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے۔ جب اس نے دنیا میں پہلا جوڑا بھیجا تو اس بات سے ان کو آگاہ فرما دیا کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جن اصول و قواعد رول ریگولیشن کی ضرورت پڑے گی وہ میری طرف سے ملتے رہیں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ظاہر فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ یہاں سے سب اترو، پس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات انسٹرکشنز آتی رہیں گی، سو جو میری ہدایت پر عمل کریں گے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ناظرین، اگر ہم ریلیجنز کی تعداد کی بات کریں تو افریقن اسٹڈیز ایسوسی ایشن یونیورسٹی آف مشیگن 2005 ہسٹری ان افریقہ والیوم 32 پیج 119 کے مطابق اس وقت پوری ورلڈ میں تقریباً 10,000 مختلف ریلیجنز موجود ہیں، اور ان میں موسٹلی مذاہب ریلیجنز علاقائی ریجنل بنیاد پر قائم ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے مشہور مذاہب، تو ان میں جو ہے وہ ان کی تعداد کچھ یوں ہے۔ ان میں سے اگر ہم انٹیوشنل مذاہب کی بات کریں تو الہامی مذاہب کی تعداد 3 ہے۔ ان میں نمبر 1 یہودیت جیوڈزم، نمبر 2 کرسچینٹی عیسائیت، نمبر 3 اسلام۔ دوستو، اگر ہم غیر الہامی ریلیجنز کی بات کریں تو ہر وہ سسٹم آف لائف جس کی بنیاد احکام الہی پر نہ ہو وہ غیر الہامی مذاہب کی کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے، خواہ اس کے فالوورز کی تعداد کروڑوں میں، لاکھوں میں، ہزاروں میں یا سینکڑوں میں ہی کیوں ہو، ان کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے ہم غیر الہامی مذاہب کی تعداد کا تعین ڈٹرمنیشن تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، اسٹڈی سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان غیر الہامی مذاہب کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان میں سے چند مشہور ریلیجنز کا تذکرہ ہم کر دیتے ہیں۔ ہم اگر دنیا کی قدیم ترین ریلیجنز کی بات کریں تو دنیا کی اولڈسٹ سویلائزیشن اس میں شامل ہیں۔ دوستو، ان میں ایسے مذاہب ہیں جن کا آج سے پہلے آپ نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، جن کے نام یہ ہیں: ہیموریبی، کیلڈی، ایسیرین، سیمری، زرتشتی، زوریسٹرین، ہندوازم، بدھزم۔ ناظرین، یہ ہیں دنیا کے مشہور و معروف غیر الہامی مذاہب جن کے نام آپ نے سماعت کیے۔ اب ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ غیر الہامی مذاہب کے نیمز اینڈ بلیفز آپ کو بتاتے رہیں۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔
دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے اپنے بھائی کو، اللہ حافظ۔